اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فأما هلما فاختلف فيها العرب على لغتين إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه فتقول هلم يا زيد وهلم يا زيدان وهلم يا زيدون وهلم يا هند وهلم يا هندان وهلم يا هندات وهي لغة أهل الحجاز۔ آج ہماری بحث ان کلمات کے بارے میں ہے کہ جن میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ کلمات اسم ہیں یا فعل ہیں۔ چونکہ اصل جو بحث ہے فعل امر کے ساتھ ہے، تو ایسے ہی کچھ کلمات ہم لے کر آئے ہیں کہ جن میں اختلاف ہے کہ یہ فعل امر ہے یا فقط امر کی معنی دیتے ہیں، یا ان میں جو اختلاف کی وجہ ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو فعل امر کی نشانی ہم نے بیان کی، اس کے جو دو حصے بیان کیے کہ طلب پر دلالت کرنا یا مخاطبہ کو قبول کرنا، ان میں سے دو میں سے ایک کو قبول نہیں کرنا، کیا یہی وجہ ہے؟ آج اس کو بیان کریں گے۔ یعنی ایسا کہیں کہ ہماری جو بحث ہے ایسے تین کلمات میں ہے کہ جن میں اختلاف پایا جاتا ہے یہ فعل امر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو متن کو یاد کریں، وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ ہلما ہے ایک، دوسرا کلمہ ہاتے ہے، تیسرا کلمہ تعالی ہے۔ سب سے پہلے آئیں گفتگو کرتے ہیں ہلما میں۔ مصنف فرماتے ہیں ہلما میں عربوں نے اختلاف کیا ہے اور دو لغتوں میں، دو حصوں میں بنٹ گئے۔ ایک لغت حجاز ہے اور ایک لغت بنو تمیم ہے۔ ایک کا کہنا ہے کہ یہ فعل امر ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ فعل امر نہیں ہے۔ خود مصنف کا جو نظریہ ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ فعل امر نہیں ہے، اور اسی بات کو تقویت دینے کے لیے کہ یہ فعل امر نہیں ہے، مصنف خود اس بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ دیکھیں کہ جو دلیلیں دی گئی ہیں ان میں سے جو پلڑا بھاری ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہلما فعل امر نہیں ہے۔ تو مصنف کے نزدیک کیا ہوا کہ یہ ہلما فعل امر نہیں ہے۔ تو دو لغتیں، ایک لغت اہل حجاز، دوسری لغت بنو تمیم۔ اہل حجاز والے کہتے ہیں کہ یہ جو ہلما ہے، اہل حجاز والے، یہ ہلما فعل امر نہیں ہے بلکہ اسم فعل ہے، اور اسم فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے اسماء میں سے ایک اسم ہے کہ جو فعل کی معنی دیتے ہیں۔ تو گویا یہ ان کو فعل امر نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ اسماء افعال میں سے ایک اسم ہے جس کو یہ اسم فعل کہتے ہیں۔ اچھا، تو وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ یہ ہلما کی جو نسبت دی جاتی ہے جس کی طرف، وہ ہلما ہی رہتا ہے۔ یعنی اگر اس ہلما کی نسبت دی جائے کسی مفرد فاعل کی طرف یا مفرد چیز کی طرف یا تثنیہ کی طرف یا جمع کی طرف، مؤنث کی طرف، یعنی مذکر ہو، مؤنث ہو، مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، جس کی طرف بھی اس کی نسبت دی جائے، ہلما کی نسبت دی جائے گی، وہ ہلما ہی رہے گا۔ چاہے جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ تثنیہ ہو پھر بھی یہ ہلما ہی رہے گا، اور جس کی طرف اس کی نسبت دی جا رہی ہے چاہے وہ مؤنث ہو پھر بھی ہلما رہے گا، مذکر ہو پھر بھی ہلما رہے گا، تثنیہ، جمع وغیرہ، مفرد ہو، جو بھی ہو ہلما اسی حالت میں باقی رہتا ہے۔ اور اسی کے لیے نہ فقط دعویٰ کیا ہے، دو قرآن کی آیتوں کو پیش کیا، دو قرآن کی آیتوں کو پیش کیا جس میں یہ
ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہلما، دیکھیں ہلما ہی ہے، چاہے اس کی نسبت جمع کی طرف ہو یا اس کی نسبت کیا ہے مفرد کی طرف ہو، یعنی ہلما ہلما ہی کی صورت میں باقی رہتا ہے۔ یہ تھی اہل حجاز والوں کی لغت۔ اس کے بعد بنو تمیم والے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس میں فعل نہیں ہے، ہلما اس میں فعل نہیں ہے، بلکہ ہلما فعل امر ہے۔ بھائی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کہ ضمائر بارزہ ان کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں، ضمائر ظاہرہ، ضمائر بارزہ جو بھی کہیں، ظاہراً ان کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ضمائر یعنی ضمیریں ملحق ہوتی ہیں، اور یہ جو ضمائر بارزہ ملحق ہوتی ہیں اس طرح جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا، مثلا اضرب ہے، اس کے ساتھ اگر الف تثنیہ جو کہ ضمیر بارز ہے وہ مل جائے تو کیا ہوگا؟ اضربا۔ تو یہاں بھی اس طرح ہے کہ ہلما یہ فعل امر ہے، اگر اس کے ساتھ الف جو تثنیہ کی علامت ہے اور ضمائر بارزہ میں سے ہے اس کے ساتھ ملحق ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ہلما، ہلما، اس طرح، یا آگے جا کر اگر واو ملے تو ہلمو، اس طرح۔ تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہلما فعل امر ہے، آپ ان کے ساتھ ضمائر میں ملحق کریں گے تو یہ ہلما فقط نہیں، فقط ہلما کو کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ ہلمئی، ہلمئی بھی ہوتا ہے، یعنی یا مخاطبہ بھی اس کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دو نشانیاں، یا ایسے کہیں کہ ایک نشانی کی جو دو سے مرکب ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے، وہ کون سی؟ کہ دلالت طلب بھی اس میں موجود ہے، دلالت علی طلب بھی موجود ہے، اور یا مخاطبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو گویا جو آپ نے فعل امر کے لیے نشانی بتائی تھی، علامت بتائی تھی، وہ تو اس میں پائی جاتی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ فعل امر نہیں بلکہ اس میں فعل ہے؟ بہرحال ان کی بھی یہ دلیل ہے۔ آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے بیان کیا ہے، دو آیتوں کو جو مصنف ذکر کیا ہے، تو وہ گویا کہ مصنف ایسا کہنا چاہتا ہے کہ میں اہل حجاز والوں کے ساتھ ہوں، اور چونکہ ان کی لغت کے مطابق دو قرآن کی آیتیں ہیں، تو ایسے کہنا کہ مثلا یہ اس طرح ہوا ہے اور بات ہے، اور قرآن سے دلیل لانا ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس طرح میں اہل حجاز والوں کے ساتھ ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اہل حجاز والے درست ہیں جو کہنا کہ یہ ہلما فعل امر نہیں بلکہ اس میں فعل ہے۔ تو کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ جسے پہلے مصنف نے متن ذکر کیا کہ یہ ومنہ ہلما فعل امر میں سے ہے ہلما، تو یہاں پر مصنف پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں لغت تمیم والوں کے ساتھ نہیں بلکہ لغت حجاز والے جو ہلما کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہلما اس میں فعل ہے ان کے ساتھ، یعنی اہل حجاز والوں کے ساتھ مصنف کیسے ہے جبکہ پیچھے خود مصنف نے کیا بات لائی؟ ومنہ یعنی فعل امر میں سے ہے ہلما۔ کہتے ہیں کہ غور کرے عبارت میں، وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ ومنہ فعل امر میں سے ہلما فی لغت تمیم، لغت تمیم والوں کی بات کی تھی ہم نے وہاں پر بھی، اور یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لغت تمیم والے کہہ رہے ہیں، لیکن جو میرے نزدیک مصنف کہتے ہیں کہ جو میرے نزدیک فعل امر میں سے ہے، اور فی الاصح میں نے کہا تھا وہ دو ہی چیزیں جو نیچے آ رہی ہیں، دو کلمات ہیں، ہاتھ اور تعالی۔ کوئی اشکال نہ کرے کہ ومن ہو فعل امر میں سے کہا ہلما کو، پھر یہاں آ کر مکر گئے اور کہا کہ نہیں یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ فعل امر ہو اور اس میں فعل ہے، بالکل ایسا نہیں، بلکہ ہم نے وہاں پر جیسے متن میں ذکر کیا تھا کہ یہ ہلما کیا ہے لغت تمیم والوں کے ہاں، یعنی بنو تمیم والوں کے ہاں یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، تو یہاں پر بھی ہم ایسی بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ وہاں پر ایک چیز ذکر کی اور یہاں دوسرے نظریے کے قائل ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہاں پر بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بنو تمیم والے اس کو امر کہتے ہیں فعل امر، اور یہاں پر بھی ایسے کر رہے ہیں، لیکن اہل حجاز والوں کی جو دلیل ہے ایک تو وہ مضبوط دلیل بھی رکھتے ہیں، اور مصنف کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ بنو تمیم والوں کو چھوڑو، میں آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہلما اس میں فعل ہے، میں بھی کہتا ہوں اس میں فعل ہے، فعل امر نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو دوسرے دو کلمات آ رہے ہیں ہاتھ اور تعالی، ان کے بارے میں خود مصنف کا نظریہ ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ فعل امر ہیں، ہاتھ اور تعالی۔
اچھا، اس عبارت کو یہاں تک لے کر آئیں، پھر ہاتے اور تعالی کو دیکھتے ہیں۔ فَأَمَّا حَلُمَّا فَاخْتُلِفَ فِيهَا الْعَرَبُ عَلَى لُغَتَيْنِ، یہ حلما اس میں اختلاف کیا ہے عربوں نے دو لغتوں میں، یعنی اختلاف جو کیا ہے وہ اختلاف دو لغتوں میں ہے، یعنی دو گروہ ایسے سمجھے کہ دو گروہ میں یہ اختلاف ہو گیا ہے، بس ایک کہتا ہے کہ یہ ہے، ایک کہتا ہے وہ ہے۔ احداہما، ایک لغت یہ ہے کہ ان تلزم طریقۃ واحدۃ، یہ ایک ہی طریقے پر ہمیشہ ہوگا، یہ کون؟ حلما، ان تلزم طریقۃ واحدۃ، یہ حلما ایک ہی طریقے پر ملزم ہوگا، ایک ہی طریقے پر پابند ہوگا، یعنی ایک ہی طرح کا رہے گا، خود وہ تفسیر کر رہے ہیں۔ ولا یختلف لفظها، اس کا جو لفظ ہے حلما کا جیسے ہے ایسے ہی ہوگا، تبدیل اور مختلف لا، ولا یختلف لفظها، اس کا لفظ مختلف نہیں ہوگا، بحسب من ہی مسندۃ الیہ، اس حساب سے کہ جس کی طرف یہ حلما منسوب ہوگی، جس کی طرف اس کی نسبت ہوگی، خود مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ فتقول، آپ کہیں حلما یا زید، یا زید، دیکھیں یہاں پر زید مفرد مذکر ہے، حلما ایسے ہے، یعنی اے زید آپ آ جائیں، حلما یا زیدان، دو زید آپ آ جائیں، تو جہاں دیکھیں زیدان تثنیہ مذکر، پھر بھی حلما کیا ہے؟ وہ حلما ہی رہا ہے۔ وہ حلما یا زیدون، کہتے کہ حلما جو ہے مفرد ہی رہا، یعنی حلما ہی رہا، اور زیدون وہاں جمع مذکر ہے۔ وہ حلما یا ہند، آپ آ جائیں ہند، تو یہ مفرد مؤنث آیا ہے، لیکن حلما پھر بھی وہی رہا، حلما یا ہندان، حلما یا ہندات، وہی لغت اہل الحجاز، یہ اہل حجاز والوں کی لغت ہے۔ وبہا جاء التنزیل، اور اسی پر تنزیل ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، والقائلین لاخوانہم، وہ کہیں گے اپنے بھائیوں سے، حلما الینا، ہماری طرف آ جائیں، خود آگے کہہ رہے ہیں کہ ائتوا الینا، ہمارے پاس آ جائیں۔ تو شاید مثال ہمارا یہاں پر ہے کہ دیکھیں اخوانہم، یہ جمع آیا ہے، یہ جمع ہے، جمع کے بعد بھی حلما کیا آیا ہے؟ وہی حلما ہی آیا ہے، کوئی جمع کا صیغہ جیسے مثلا حلمو یا حلمو یا اس طرح کوئی نہیں ہوا ہے، وہ جیسے مفرد ہم نے اوپر ذکر کیا، وَإِلَّا اگر یہ فعل امر ہوتا تو لازماً اس جمع کے حوالے سے لِإِخْوَانِهِمْ حلمو یا اس طرح کا کوئی جملہ ہوتا، اس کا مفرد ہی آنا یعنی اسی حلما کی صورت میں آنا، یہ دلیل ہے کہ یہ حلما کیا ہے؟ اس میں فعل ہے، خود نیچے اس کی تفسیر بھی کریں گے مصنف، ائتوا الینا، ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ آیت جنگ کے موسم میں یا ایسے سے کہیں کہ جنگ ہونے والی تھی، اور کچھ مسلمانوں کے لباس میں ایسے تھے کہ جو خود مسلمانوں کو روک رہے تھے کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، جنگ نہ کریں، ہم آپس میں بھائی ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں، اس طرح کے، یا مسلمان کہیں یا منافق قسم کے مسلمان کہیں، تو وہ ان کی مذمت میں یہ آیت ہوئی، نازل ہوئی۔ اس کا جو شروع والا حصہ ہے کہ وہ خدا کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے تم میں سے ہر ایک کو جو اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جائیں، جنگ نہ کریں، اور وہ ایسے ہیں کہ خود بھی جنگ میں شرکت تو نہیں کر رہے، یا کبھی کبھار مثلا وہ تو نہیں آئے، ان کے بھائی جو مومن بھائی ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، تو یہ ان کو بھی روکتے ہیں۔ خیر ہمارے شاید مثال یہاں پر لِإِخْوَانِهِمْ حلما یہاں پر ہے۔ وقال تعالی، ایک اور قرآن کی آیت، قل حلما شہداءکم، یہاں پر دیکھیں حلما، تو حلما ہی رہا، شہداءکم یعنی قل آپ کہیں حلما شہداءکم، اپنے گواہوں کو لے کر آئیں، تو دیکھیں شہداءکم یہ جمع، اور حلما وہی حلما ہی رہا، اے احضروا شہداءکم، اپنے شہداء یعنی گواہوں کو حاضر کرو۔ وہی عندہم اسم فعل، یہ یعنی حلما عندہم اہل حجاز کے نزدیک اسم فعل، اسم فعل ہے، لا فعل امر، فعل امر نہیں ہے۔ لأنہا، کیوں یہ اسم فعل ہے، فعل امر نہیں ہے؟ لأنہا، اس لیے کہ ان کانت دالتن علی الطلب، اگرچہ یہ طلب پر تو دلالت یہ کلمہ حلما کرتا ہے، لیکن لا تقبل یا المخاطبت، یا مخاطب قبول
نہیں کرتا. یہ ان کی دلیل تھی. والثانیۃ ان تلحقها الضمائر البارزہ بحسب من ہی مسندۃ الیہ. دوسرے کہتے ہیں یعنی یہ خود بتائیں گے کہ یہ اہل بنو تمیم والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ضمائر بارزہ ملحق ہوتی ہیں بحسب من ہی مسندۃ الیہ، جس کی طرف اس حساب کے کہ جس کی طرف اس حلما کی نسبت دی جاتی ہے. یعنی اگر مفرد کی طرف ہے تو اس طرح یہ آئے گا، اگر تثنیہ کی طرف اس کی نسبت ہے تو اس طرح آئے گا، جمع کی طرف نسبت ہے تو اس طرح، ٹھیک ہے، اور مذکر کی ہے تو اس طرح آئے گا، مونس کی طرف ہے تو اس طرح آئے گا. فتقول آپ کہیں حلم، دیکھیں حلما، یہ دیکھیں الف تثنیہ آیا ضمیر بارز، حلم واو جمع، وہ حلمنا یہ جمع مونس کا ہے. یہ خود بتا رہے ہیں کہ بالفق ہم نے اس کو الگ کیا ہے، جدا کیا ہے، یعنی یہ دو میم تھے، ان دو میموں کو ہم نے الگ کیا. اور سکون اللام اور لام الفعل یعنی میم جو ہے دوسری، اس کو کیا کیا ہم نے ساکن کر دیا. وہ حلمی، یہ حلم بھی کہیں لکھا ہوا ہے اور حلم میں بھی لکھا ہوا ہے. علی کل حال یہ اس کے ساتھ یا مخاطبہ بھی آ گئی ہے. وہی لغت و بنی تمیم، اور یہ بنو تمیم والوں کی لغت ہے. یعنی وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کہ یہاں پر یہ ان کے ساتھ ضمائر بارزہ کا ملنا کبھی مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، تو ان صیغوں کو دیکھیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، فعل امر نہیں ہے، حالانکہ ان پر دونوں چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ وہ یہ خود اس کی تفسیر کریں، وہی یہ حلم عند ہؤلاء ان کے نزدیک، یعنی کہ ان کے نزدیک بنو تمیم والوں کے نزدیک فعل امر، فعل امر ہے، لدلالتها علی الطلب. کیوں بھائی؟ یہ دلالت کرتا ہے طلب پر بھی، وہ قبول ہے یا المخاطبت ہے، اور یا مخاطبہ کو بھی قبول کرتا ہے. دیکھیں اوپر انہوں نے کیا کہا تھا، اہل حجاز والوں نے کہا تھا کہ یہ فعل امر نہیں ہے، اس میں فعل. انہوں نے کیا دلیل دی کہ یہ طلب پر دلال تو کرتا ہے لیکن یا مخاطبہ کو قبول نہیں کرتا. اچھا ہم ان سے پوچھیں کہ یا مخاطبہ کو قبول نہیں کرتا کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ جامد ہے، یہ جامد ہے، اور جب جامد ہے تو فعل امر کو کیا ہونا چاہیے؟ فعل امر کو جامد نہیں ہونا چاہیے. تو نیچے والے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جامد نہیں ہے، ان میں دونوں معنی پائی جاتی ہیں. کون سی؟ یعنی جو ایک نشانی دو چیزوں سے جوڑ کر بنی تھی، وہ کیا؟ دلالت علی الطلب و قبول یا مخاطبہ، وہ دونوں اس میں پائی جاتی ہیں. یہ ان دونوں کا نظریہ، دونوں کے نظریے بیان ہو گئے. یہاں پر ایک مصنف تنبیہ بیان کر رہے ہیں، اس کی طرف تھوڑا توجہ چاہیے ہوگی کہ اوپر جو دو مثالیں ذکر ہوئی آیتوں میں، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہلم الینا. یہ ہلم کے بعد الا ذکر ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہلم لازم استعمال ہوا ہے، اور الینا کی حساب سے یعنی الا حروف جارہ کی وجہ سے اس کو متعدی کیا گیا ہے. یعنی اصل میں لازم ہے لیکن الا کے ذریعے اس کو کیا کیا گیا ہے؟ متعدی کیا گیا ہے. تو اصل اس کا کیا ہوا؟ اصل اس کا لازم ہونا ہوا، اور الا کے ساتھ اس کو متعدی کیا گیا. دوسری آیت میں دیکھیں، کل حلم شہداءکم، یہاں پر حلم آیا ہے، شہداءکم اس کے لیے جمع جو آیا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کوئی حروف جارہ ذکر نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر پھر حلم متعدی ہوا ہے، اور متعدی جو ہوا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ حلم یہاں پر احذرو یعنی حاضر کرو اس کی معنی میں آیا ہے، اور اس لیے کیا ہے، یہ حلم خود متعدی ہے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی گویا کہ ہم ایسے دو حصوں میں اس کو بانٹتے ہیں کہ اگر حلم احذرو یعنی حاضر کرنے کی معنی، حلم جب حاضر کرنے کی معنی میں ہو تو پھر تو یہ متعدی ہوا، کسی حروف جارہ کو لا کر یا کسی چیز کو لا کر اس کو متعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر حلم احذرو کی معنی میں نہ ہو، جیسے اوپر والی آیت میں ہے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، حاضر کا جو مطلب اس سے ظاہر نہیں ہوتا ہے پہلی والی آیت سے، تو اس صورت میں اس کے ساتھ حروف جارہ یا کوئی ایسی چیز لائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ متعدی ہو جائے. یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حلم لازم بھی ہوتا ہے، حلم متعدی بھی ہوتا ہے. حلم لازم تب ہوتا ہے جب
لازم تب ہوتا ہے جب احضار یعنی حاضر کرنے کی معنی نہ دے. اگر حاضر کرنے کی معنی دے تو وہ خود متعدی ہوتا ہے, کسی چیز کو لا کر اسے متعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی چیز مصنف ذکر کر رہے ہیں. وقت تبین, بس ظاہر ہو گیا, بیان ہو گیا, واضح ہو گیا, بما استشہدت بہ من الآیتین, جس کی گواہی دی میں نے یعنی جس کو میں نے پیش کیا, استشہدت بہ من الآیتین, دو آیتوں سے میں نے جو گواہی دی یعنی جن کو پیش کیا, دو آیتوں کو, اس سے کیا واضح ہو گیا کہ ان حلم, یہ جو حلم ہے, تستعملو یا اس طرح کے تستعملو, یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو حلم کو, یا تستعملو, اور اچھا ہے کہ اس کا جو قاصرتن اس سے سمجھے کہ جو ہے تستعملو قاصرتن و متعدیتن, یہ حلم استعمال ہوتا ہے قاصرہ, قاصرہ کہتے ہیں لازم کو, یعنی لازم بھی استعمال ہوتا ہے, وہ متعدیتن یا اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. اور میں نے یہ بیان کر دیا اوپر کے لازم کیسے ہے اور متعدی کیسے ہے. یہاں پر یہ حلم کا چیپٹر ہوا کہ لفظ ختم ہو گیا. وَأَمَّا هَاتِ وَتَعَالَى فَعَدَّهُمَا جَمَاعَةٌ مِّنَ النَّحْوِيِّينَ فِي أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُمَا فِعْلَ أَمْرٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا دَالَّانِ عَلَى الطَّلَبِ وَتَلْحَقُهُمَا يَاءُ الْمُخَاطَبَةِ تَقُولُ هَاتِ وَتَعَالَى. اب جب حلم کا اختلاف حل کر دیا مصنف تو کہتے ہیں کہ ہاتھ اور تعال یہ دونوں اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. نحویوں کی ایک جماعت ہے, انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اسماء افعال میں سے قرار دیا اور کہا کہ یہ دونوں ہاتھ اور تعال اسماء افعال میں سے اسم ہیں, یعنی ایسے اسم ہیں کہ جو فعل کی معنی دیتے ہیں لیکن فعل امر نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا. مصنف کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں فعل امر ہیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں طلب پر بھی دلالت کرتے ہیں یا مخاطبہ کو قبول کرتے ہیں. یہ مصنف نے بات کہی. اس کے بعد نیچے جا کر کہیں گے اس کا بھی خلاصہ پڑھ لیں تاکہ ایک ہی مرتبہ میں ساری بات کو پڑھ لیں. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہاتے ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ مقصور ہی رہتا ہے, ہاتے رہتا ہے, چاہے یہ جمع کے لیے استعمال ہو, تثنیہ کے لیے استعمال ہو, مذکر کے لیے استعمال ہو, مؤنث کے لیے استعمال ہو, ہاتے ہاتے ہی رہے گا. یعنی جو نشانی ہوگی وہ اس کو ملاتے جائیں, لیکن یہ جو تا ہے یہ تا مقصور ہی رہے گا اس کا ہاتے کا. لیکن ایک صورت میں یہ مقصور نہیں ہوگا, وہ جب یہ جمع مذکر واقع ہو, یعنی جمع مذکر واقع ہو, اس کے ساتھ واو آ جائے تو اس صورت میں یہ تا مقصور نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی, یہ تا مضموم ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد ہاتے کو آپ نے دیکھ لیا. اب آتے ہیں تعالی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو تعالی ہے یہ مفتوح ہوتا ہے. جیسے ہاتے کو ہم نے کیا کہا کہ مکسور ہوتا ہے, اس ہاتے کے تا کو ہمیشہ مکسور دیکھا گیا ہے سوائے ایک صورت کے جب وہ جمع ہو, لیکن جمع بھی کون سا, مذکر. اور تعالی, یہ تعال ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے, یعنی اس کے لام پر ہمیشہ فتح ہوتا ہے جمی احوال میں, چاہے یہ آپ اس کو استعمال کریں واحد کے لیے, تثنیہ کے لیے, جمع کے لیے, مفرد کے لیے, مذکر کے لیے, مؤنث کے لیے, کسی چیز کے لیے بھی اس کو استعمال کریں, یہ تعالی اس کے لام پر فتح ہوگا. یعنی جو آپ کو نشانی ملانی ہے تثنیہ کی, جمع کی, یا ایسے کہیں کہ مؤنث کی, مذکر کی, جو بھی ملائیں گے وہ نشانی ملاتے جائیں, لیکن یہ لام مفتوح ہی رہے گا تمام حالت میں بغیر کسی استثناء کے. کوئی بھی اس چیز سے استثناء نہیں ہے. اچھا, یہاں تک اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے آگے بھی. وَأَمَّا ہَاتِ وَتَعَالَى, یہ ہاتے اور تعالی جو ہیں, فَعَدَّهُمَا جَمَاعَةٌ مِّنَ النَّحْوِيِّينَ, شمار کیا ہے ان دونوں کو نحویوں کی ایک جماعت نے, فی اسماء الافعال, اسماء افعال میں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ اسماء افعال ہیں, فعل امر نہیں ہے. والصواب, حقیقت کیا ہے کہ انہما فعل امر, یہ دونوں فعل امر ہیں, بے دلیل. دلیل کیا ہے, انہما دالان علی طلب, یہ دونوں دلالت کرتے ہیں طلب پر. وتلحقہما یا المخاطبہ, ان کے ساتھ یا مخاطبہ ملحق ہوتی ہے. جیسے ہاتی و تعالی, یہ دیکھیں ہاتی اس کی تا
مقصور ہے، اور تعالی اس کا لام مفتوح ہے۔ وعلم آپ جان لیں ان آخر ہاتے، ہاتے کی آخر یعنی وہ تا مقصور ابدا ہمیشہ مقصور ہی ہوتی ہے، یعنی اس تا پر کسرہ ہی ہوتی ہے، الا مگر ان کے اذا کان لجماعت الذکور، ذکور کچھ کتابوں میں اس طرح ہے کہ اذا کان لجماعت الذکور، اور کچھ کتابوں میں اس طرح ہے کہ اذا کان لجماعت المذکرین، دونوں بات ایک ہی ہے کہ مگر جب یہ جمع مذکر ہو تو پھر فإنہ یضم، پھر اس صورت میں کیا ہوگی؟ مضموم ہوگی تا، فإنہ کی ضمیر آخر کی طرف جائے گی، یعنی آخر تا مضموم ہوگی، یا اس طرح کہ فإنہ آخر ہاتے، فإنہ کی ضمیر آخر کی طرف پلٹا ہے، پھر کہیں کہ فإن آخر ہاتے، ہاتے کی آخر ہاتھ جو ہے یعنی ہاتھ کا جو آخر ہے وہ کیا ہے؟ وہی تا ہے، وہ مضموم ہوگی کس صورت میں؟ جب اس کے ساتھ جمع یعنی واو جمع آ جائے، جمع مذکر بن جائے اس صورت میں۔ فتقولو آپ کہیں ہاتے یا زیدو، یہ دیکھیں ہاتے ہے مقصور کسرہ کے ساتھ، ہاتی یا ہندو یہ واحد مؤنث، تو یہاں پر دیکھیں ہاتے یہاں پر بھی کسرہ کے ساتھ اور اس میں بھی، حالانکہ ہاتے پہلے یہ ہاتے یا زیدو میں ہاتے یہاں کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر، اور ہاتے میں واحد مؤنث حاضر، دونوں میں مقصور ہے۔ وہ ہاتھ یا زیدان، یہاں پر زیدان تسنیہ ہے، پھر بھی یہ ہاتھ یا کی تا کو کسرہ ہے۔ او یا ہندان، یعنی آپ اس طرح یا ہندان، او یا ہندان کی کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ہاتھ یا یہاں اس کا جو لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے کہ ہاتھ یا کا جو لفظ ہے یعنی جو تسنیہ کا ہے، جیسے ہاتھ یا زیدان ہے ایسے ہی ہوگا ہاتھ یا ہندان، کیونکہ تسنیہ تو تبدیل نہیں ہوتا، جس طرح ہم پڑھتے ہیں اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا، تو اضربا دو، یعنی جو تسنیہ مؤنث ہوگا وہی تسنیہ مذکر ہوگا، اس لیے مصنف نہیں چاہ کے تکرار ہو جائے، گویا یہاں پر اس طرح ہاتھ یا زیدان او یا ہندان، اس کو پہلے کیا لائیں؟ ہاتھ یا ہندان، اس طرح ہے۔ وہ ہاتینا یا ہندا، تو یہ جمع ہے پھر بھی تا پر کسرہ ہے۔ کل ذالک بکسر تا، یہ تمام کتابوں کیا ہوگی؟ تاکہ کسرہ کے ساتھ، یعنی تا پر کسرہ ہی ہوگی۔ وتقول ہاتو یا قومی، تو یہاں پر کیا ہے؟ ہاتو، دیکھیں واو جمع میں مل گیا اور تا کی کسرہ بدل گئی ضمہ میں، صحیح۔ یہ ہاتھ اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آئیں، جیسے آگے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اس طرح کی جو آیتیں ہیں کہ آپ اگر سچے ہیں تو برہان یا دلیل لے کر آئیں، اس طرح کی آیت آ رہی ہے آگے۔ تقول ہاتو یا قومی، آپ کہیں ہاتو وہی یعنی میں نے ذکر کیا کہ لے کر آئیں، ہاتو یا قومی، بضمھا ضمہ کے ساتھ ہاتو، دیکھیں قال اللہ تعالی قل، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہاتو برہانکم، یہاں پر کیا ہے؟ ہاتو، دیکھیں یہاں پر ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ جمع ہے، واو جمع اس کے ساتھ ہے۔ یہ تو ہوگی ہاتے کی بات کہ ہر حالت میں، تمام حالتوں میں